السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ کووڈ-19 سے دنیا بمشکل ابھی نکلی ہے، بلکہ یہ پچھلے سال اپنا نکلی تھی، اور اس میں تقریباً نہیں بلکہ سارے دنیا کے سارے ممالک کی معیشت تباہ نہیں تو بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ آنا جانا بند، ہسپتال میں بیمار لوگوں کی بھرمار، اور لاکھوں لوگوں بلکہ ملینز اس میں جاں بحق ہو گئے، اور مشکل سے دنیا ابھی نکلی تھی۔ تو پھر ایک اور مصیبت آ گئی ہے، وہ ہے اوکرائن کی جنگ۔ اچھا، پہلے بات کرتے ہیں ذرا کووڈ-19 پہ، کہ کووڈ-19 کی شروعات چین سے ہوئی تھی، اس میں اب کوئی شک نہیں ہے۔ آیا یہ ووہان کی وہ جو میٹ مارکیٹ سے ہوئی تھی یا کسی لیب سے، وہ اور بات ہے، لیکن یہ نہ صرف کہ چین میں یہ اس کی شروعات ہوئی، بلکہ یہ بھی کہ چین کی حکومت نے اپنے لوگوں سے بھی چھپایا اور پھر دنیا سے بھی، جس کی وجہ سے کہ جب یہ پھیلا تو بہت تیزی سے پھیلا اور پھر اسے کنٹرول کرنے میں سالوں لگ گئے۔ اور جس ڈاکٹر نے چائنا میں اس کے بارے میں سب سے پہلے بتایا تھا، اسے شاباش دینے کے بجائے گرفتار کیا گیا، پھر وہ اسے سزا دی گئی، اور میرے خیال میں وہ اپنا مر بھی گیا بعد میں خود اسی اپنے کووڈ سے ہی۔ تو اگر کسی ملک کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے کووڈ-19 کا، کم سے کم کہ زیادہ سے زیادہ اگر کسی پہ اس کی ذمہ داری پڑتی ہے اگر شروعات کی اور پھر اس پہ خبر نہیں دینے کی، تو وہ ہے چین۔ تو چین کی حکومت ویسے بھی جس طرح کی حکومت ہے، وہاں پہ چیزیں اسی طرح چھپائی جاتی ہیں، بلکہ ابھی خبر ہے کہ ایک انہوں نے نیا فارن منسٹر بنایا تھا، جو اس کے پہلے امریکہ میں سفیر تھا اور کافی مشہور ہو گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ جو لی جی پنگ جو چائنا کے لیڈر ہیں ان کے بہت قریب تھا، وہ میرے خیال میں کوئی 1 مہینہ پہلے وہ غائب ہو گیا، یعنی کہ وہ خبر سے نکل گیا، اور جو میٹنگ وغیرہ ہو رہی تھی جہاں پہ اس نے شرکت کرنی تھی، اس نے جب شرکت نہیں کی اور بیرون ملک کے اخبار نویسوں نے پوچھا تو اس پہ خاموشی تھی۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ اسے ہٹا دیا گیا ہے اور ایک نئے فارن منسٹر آئے ہیں۔ نہ صرف اسے ہٹا دیا گیا ہے بلکہ ان کی جو فارن منسٹری کی ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی اس کا نام بالکل غائب کر دیا گیا ہے۔ تو گیا کہ پاکستانی اگر لغت میں بات کروں تو وہ ڈسپیئرڈ ہو گیا وہ۔ تو اس کے پہلے چائنا میں اور بھی لوگ ڈسپیئرڈ ہو چکے ہیں، بڑے سے بڑے لوگ، کھرب پتی لوگ، اور کچھ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کرپشن پہ وہ پکڑے گئے، نکالے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرپشن پہ وہاں پہ نکالے نہیں جاتے ہیں، نکالے صرف اس صورت میں جاتے ہیں جب کہ یا تو وہ سیاسی طور پہ ان کے لیے خطرہ ہو جو لیڈر ہے اس کے لیے، یا پھر اس کے کوئی سیاسی عزائم ہوں، یا پھر اکا دکا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ عوام کو یہ بتانے کو کہ ہم کرپشن کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ چائنا کی جو اوپر کی ایلیٹ ہے، جو حکمراں ہیں، وہ اپنا خود بہت کرپٹ ہیں۔ بہرحال، تو جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ کہ کووڈ-19 سے دنیا بمشکل نکلی تھی کہ اوکرائن کی جنگ آ گئی، اور اسے مسلط دنیا پہ کس نے کیا وہ بھی پتہ ہے، پوٹن، اور ایک بہت ہی بے معنی سے جنگ، اور ایک جارحانہ جنگ، اور ایک دوسرے ملک کے علاقے پہ قبضے کی جنگ ہے یہ۔ لیکن ایک جو دلچسپ بات آئی ہے وہ یہ کہ اس میں روس کی کمزوری سامنے آ گئی ہے۔ انگلش میں ایک کہاوت ہے کہ بہتر ہے کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں اور لوگ یہ سمجھیں کہ شاید آپ بیوقوف ہیں، نہ کہ آپ اپنا منہ کھولیں اور ثابت کر دیں کہ آپ بیوقوف ہیں۔ تو پوٹن نے جو کیا ہے وہ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ روس کتنا کمزور ہے۔ یہ اوکرائن کی جنگ سے پہلے روس کے بارے میں جو ایک تاثر تھا وہ یہ کہ بہت بڑا ایک ملٹری سپر پاور ہے، 2 نمبر پہ تو اب نہیں ہے لیکن چلو 3 نمبر پہ امریکہ اور چین کے بعد، لیکن ملٹری طور پہ وہ بہت ہی ایک زبردست ایک طاقت ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ چین سے کہیں زیادہ اسلحے وہ بناتا ہے اور ایکسپورٹ کرتا ہے۔ پھر یہ بھی خبر آئی تھی کہ پوتن نے اپنا رشین آرمی کو بہت ہی ماڈرنائز کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اوکرائن میں جنگ سے پہلے
روس 30,000 فوجوں کو لے کر اور بیلورشا کی اپنے سرزمین سے اپنا مشقیں کر رہا تھا، بہت ہی زبردست. اس میں جناب وہ میزائل اور ایئر کرافٹ اور ٹینکس بڑی زبردست جناب وہ گولہ باری وغیرہ کرتے ہوئے دکھائے جا رہے تھے. تو یہ خیال تھا کہ ایک ہفتے میں پورے اوکرائن پہ قبضہ ہو جائے گا. بہرحال تو اس وقت دو باتیں پتہ چلی. ایک تو کہ اس کی جو یہ فوجی مہم تھی وہ ناکام ہو گئی، لیکن دوسری بات کافی لوگوں کو پتہ چل گئی، وہ یہ کہ روس کا جو جی ڈی پی ہے، یعنی جو اس کی قومی پیداوار ہے، اس کی فہرست میں روس جو ہے 10 نمبر پہ ہے اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ ہے اور آسٹریلیا کے ساتھ. یعنی کہ جو اکنامک پاور ہے رشیا کا وہ دنیا میں 10-11 نمبر پہ ہے ساؤتھ کوریا کے ساتھ، جبکہ ساؤتھ کوریا کے مقابلے میں اس کی آبادی بھی 3 گنی ہے. ساؤتھ کوریا کی ہے تقریباً 50 ملین 5 کروڑ، تو روس کی ہے 15 کروڑ. اور آسٹریلیا کی بھی اتنی ہی پیداوار ہے اور آسٹریلیا کی آبادی ہے تقریباً 2.5 کروڑ سے بھی کم. تو یہ پتہ چل گیا دنیا کو کہ روس نہ صرف کہ اکنومیکلی بہت پاورفل نہیں ہے بلکہ وہ ملیٹریلی بھی اتنا مضبوط نہیں جتنا سمجھا جا رہا تھا. وہ اس کے ساتھ اوکرائن کے ساتھ وہ جنگ میں تقریباً ابھی اسکور جو ہے 0-0 یا یہ روس کے حق میں چلیں 1 گول اور اوکرائن کا 0 گول یوں بھی اگر مان لیتے ہیں، تو وہ جو بات تھی روس کے بارے میں جو سمجھی جا رہی تھی وہ کھوکھلی نکلی. اچھا، اب پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے ہیں روس میں یہ پریگوژن کے، اب یہ پریگوژن جو ہے یہ ایک پرائیویٹ آرمی ہے روس میں. جو پریگوژن بذات خود یہ پوٹن کا ایک ذاتی دوست اور 10,000 اس کے پاس ہیں ٹرین ٹروپس ہیں، جس میں کہ جیل سے نکلے ہوئے کنوکٹس بھی ہیں، اور ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے اور یہ ویگنر گروپ کہلاتا ہے. اور یہ ویگنر گروپ جو ہے یہ لیبیا میں اور سوڈان میں، سینٹرل افریقن ریپبلک میں، نیجر میں، مالی میں، جہاں جہاں ہنگامے ہیں، گڑبڑ ہے، مار پیٹ ہے، وہاں پہ یہ گئے ہیں. اچھا سیریا میں بھی تھے یہ. اچھا، اس کا فائدہ پوٹن کو یہ ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہماری فوج نہیں ہے، اور اگر کامیاب ہوں تو پھر واہ پھر وہاں سے ریسورسز آتے ہیں. بہرحال اسی پریگوژن نے یہ پچھلے دنوں ایک بغاوت کر دی اور ماسکو اور اپنی فوجیں لے کے ماسکو کے تقریباً 200 کلومیٹر تک آ گیا. پھر ایک معاہدہ ہو گیا کہ بھائی یہ وہاں سے جا کے بیلاروس میں اپنی فوجیں لے کر جائے گا. تو اس دن پوٹن نے ایک تقریر کی جس میں اسے غدار کہا اور کہا کہ یہ ہمارے پیٹھ پہ اس نے چھوڑا بھوک مارا اور یہ وطن سے غداری اور اس کی سزا اسے ملے گی. تو آپ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ غائب ہو گیا. پھر اس کے بعد سے جس طرح اطلاع آئی وہ یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ ناشتے کے وقت اگر پریگوژن جو ہے وہ روس کی طرف سے جنگ لڑ رہا تھا اوکرائن میں، بہت بڑا ہیرو تھا، تو کھانے کے وقت وہ ایک باغی اور غدار قرار دیا گیا. اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اسے اس کی سزا ملے گی. پھر خبر آئی کہ 5 دن بعد پوٹن نے پریگوژن سے اور اس کے 10 اور کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ کی کرملن میں، اور معافی تلافی ہو گئی اور پھر وہ غائب ہو گیا. اور ابھی ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے ماسکو میں، نہیں وہ سینٹ پیٹرزبرگ میں، جہاں پہ 18 افریقن ممالک کے لیڈرز آئے ہوئے ہیں. تو پریگوژن وہاں بھی دیکھے گئے 1-2 لیڈر کے ساتھ اپنا ملاقاتیں کرتے ہوئے. اچھا، جب اس کی مذمت کی تھی جب پوٹن نے، تو یہ بھی کہا تھا کہ انہیں ہماری گورنمنٹ نے پچھلے سال $1 بلین اسے دیا ہے، اور اب ہم اس کا حساب کتاب لیں گے کہ یہ پیسے کہاں گئے اور یہ کس طرح خرچ کیے گئے. لیکن چند روز گزرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ پریگوژن جیل میں نہیں ہے بلکہ وہ آرام سے اپنا ماسکو اور سینٹ پیٹرزبرگ میں گھوم رہا ہے، بلکہ پوٹن سے اس کی ایک ملاقات بھی ہوئی. جب بھی میں نے پریگوژن یا ویگنر گروپ کا ذکر کیا کسی سے تو انہوں نے فوراً کہا کہ جی امریکہ کا بھی تو ہے بلیک واٹر اور یہ ویگنر گروپ میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلی بات تو یہ کہ
یہ جو بلیک واٹر ہے یہ کوئی فوجی نہیں ہے، اس میں ریٹائرڈ فوجیز ہیں ضرور، اور پریگوژن کے پاس بھی ریٹائرڈ فوجی ہیں، جس طرح پاکستان میں بھی بہت ریٹائرڈ فوجی سیکیورٹی کمپنیز میں جاب کرتے ہیں۔ بلیک واٹر ایک سیکیورٹی کمپنی ہے، امریکہ کی بہت بڑی سیکیورٹی کمپنی، اور جہاں بھی امریکہ کی فوجیں جاتی ہیں، یہ کوئی آپریشن کرتی ہیں، یا اس کے بعد پھر اس کی جو ایمبیسی ہے یا اس کا جو ملٹری جو ادارے ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے بلیک واٹر کو وہ ٹھیکے دیتے ہیں۔ تو اور بھی کمپنیاں ہوں گی، لیکن سب سے بڑی وہ ہے بلیک واٹر، اور ایمبیسی کی اور وی آئی پیز کی جو پروٹیکشن وغیرہ کے لیے، اور جیسے عراق میں جہاں پہ امریکہ نے اپنا قبضہ جمایا تھا، وہاں پہ وہ سیکیورٹی کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ تو یہ بالکل اس سے مختلف چیز ہے، یہ کوئی جنگ لڑنے کے لیے نہیں استعمال ہوتی بلکہ سیکیورٹی کے لیے، اور پاکستان میں بھی اس طرح کے ہیں سیکیورٹی کمپنیز، یہ ہیں ساری دنیا میں آج کل۔ تو لیکن ہاں یہ صحیح کہ بلیک واٹر کے لوگوں نے بڑی زیادتی کی تھی وہاں پہ، عراق میں خاص کر ایک واقعہ سامنے آیا تھا جس میں 17 نیت تھے شہریوں کو مار دیا تھا، تو امریکہ میں بھی اس کا بڑا شور مچا، اور پھر وہاں پہ ان کے خلاف کیس کیا گیا، اور میرے خیال میں اس میں سے کئی کو اپنا سزا دی گئی تھی۔ وہ جو بلیک واٹر کے جو تھے اس میں سے 17 لوگوں کو مارنے کا الزام تھا، اور 5 کو سزا ہوئی 2015 میں، کافی لمبے جیل کے سینٹنسز ہوئے، لیکن جب ٹرمپ اپنی صدارت سے مستعفی ہو رہے تھے تو انہیں معاف کر دیا۔ اب یہ تو ٹرمپ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیوں معاف کیا، اس لیے کہ وہاں کے جو انتہا پسند ریسسٹ امریکن ہیں ان کے ووٹ لینے کے لیے۔ بہرحال لیکن وہ 5 سال کے قریب وہ جیل میں رہے تھے، اور یہ ویگنر گروپ اور بلیک واٹر گروپ بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ امریکہ دنیا میں کہاں کیا کرتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ نیجر میں ایک کو ہوا ہے، جہاں پہ جو منتخب وزیر اعظم کو انہوں نے بند کر کے فوجیوں نے اپنا قبضہ کر لیا ہے، اور وہ لوگ وہاں پہ نہ صرف یہ کہ یہ اپنا آپس کا جھگڑا یہ، بلکہ وہاں پہ لوگ روس کا بھی پرچم اڑاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ تو یہ روس اور ویگنر گروپ جو ہیں یہ افریقہ میں کافی ایکٹیو ہیں، اور اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی رشین پریس ہے۔ امریکہ بھی بیرون ملک زیادتیاں کرتا ہے اور کیا ہے، لیکن امریکہ کے اپنے ادارے جو ہیں پھر اس کے خلاف بولتے ہیں۔ امریکہ کا جو پریس ہے، جرنلسٹ ہیں، سب سے آگے وہ ہوتے ہیں اس کی مذمت کرنے میں۔ بلکہ جتنے بھی واقعات امریکہ کے زیادتی کے ہمارے سامنے آئے ہیں، ویتنام میں یا افغانستان میں یا لیبیا میں یا افریقہ میں، وہ سارے واقعات کی نشاندہی کرنے والے امریکہ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، امریکہ کے اپنے اخبار نویس اور ٹی وی والے ہوتے ہیں، اور امریکہ میں ان کے خلاف مہم چلتی ہے، اور پھر وہاں پہ چیزیں پھر کنٹرول میں آتی ہیں۔ لیکن یہ جو ویگنر گروپ ہے، اٹ از آنسریبل ٹو نو بڈی، یہ ایک پرائیویٹ آرمی ہے جو صرف اور صرف جواب دہ ہے پوٹن کو۔ آپ یاد کریں کہ جب یہ پریگوژن پچھلے دنوں بڑی حرکتیں کر رہا تھا، چیخنا چلانا، گالی گلوچ کرنا یہ کر رہا تھا، تو یہ بہت کھل کے گالیاں دیتا تھا وہاں کے روس کے جو وزیر دفاع کو اور چیف آف آرمی کو، اور اس کے خلاف اس پہ کوئی ایکشن بھی نہیں ہوا، اسے روکا بھی نہیں گیا۔ کیوں؟ چونکہ وہ پوتن کا دوست ہے، اور پوتن جو چاہے ابھی روس میں کرے، اور جہاں پہ بھی اس طرح کے لیڈرز آتے ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق کریں، جہاں پہ ادارے بالکل بے بس ہو چکے ہوں یا ختم کر دیے گئے ہوں، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تو روس پچھلے مطلب ابھی سے 10 سال پہلے اگر ہم جائیں تو اچھا بھلا ترقی کر رہا تھا، مغربی ملکوں سے، یورپ سے، امریکہ سے، سب سے اس کی دوستی اچھی تھی، اور وہاں کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی اچھا ہو رہا تھا۔ لیکن پھر یہ پوٹن نے اپنی ڈکٹیٹرشپ جب اپنی مستحکم کر لی، اور اس کے بعد یہ محسوس کیا کہ اس کی پاپولیرٹی میں کمی آ رہی ہے،
تو وہاں پہ پاپولیرٹی میں اضافہ کرنے کے لیے اس نے اوکرائن کا یہ مسئلہ چھیڑا، جس میں کہ روسی جو ہیں وہ لوگ بڑے بلے بلے اور بہت خوش ہوئے کہ جیسے پرانے زمانے کا روس انہیں واپس مل جائے گا، جس کا علاقہ اس سے بھی کافی بڑا تھا۔ یاد رکھیں کہ روس ابھی بھی دنیا کا نہ صرف یہ کہ سب سے بڑا ملک ہے، بلکہ جو دوسرا سب سے بڑا ملک ہے کینیڈا، اس کا تقریباً دگنا ہے، لیکن پھر بھی روسیوں کو وہ دن یاد آتا ہے جب کہ اوکرائن، بیلورسا اور سینٹرل ایشیا یعنی کہ ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، آذربائیجان، یہ سارا سوویت یونین یا روس کا ایک حصہ تھا۔ تو یہ پھونپھا مارنے میں روس نے جو حاصل کیا وہ یہ کہ نہ صرف کہ روسی عوام کا اپنا بیڑا غرق کر دیا، وہاں کی اکانومی جو ہے اس کی حالت بہت بری ہے، بلکہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ روس نہ فوجی طور پہ نہ معاشی طور پہ اتنا طاقتور ہے جتنا اس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ۔